یہ سزا ہے. یہاں پر کوئی غریب پکڑا گیا، اس کو انہوں نے چھوٹی سی کوئی جرم ہو گیا اس کا، بالکل چھوٹا سا، اس کو وہ ایسے پکڑتے ہیں جیسے پتہ نہیں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہی یہی ہے. اس کے گھر والوں کو بھی پکڑ لیں گے، بیوی بچوں کو بھی پکڑ لیں گے، والدین کو بھی پکڑ لیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. جی. تو یہ ہے سزا کا کانسیپٹ ہماری عدالتوں میں. یہاں تو چھوٹ جاتا ہے اس سزا سے. اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے، اس کے یہاں جزا ہے. جی سر اس کو پھر دہرائیے کہ اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے. اللہ کے یہاں سزا نہیں ہے. یہ اچھا. جہاں بھی قرآن کی آیات کا کئی ترجمے میں آپ اگر سزا دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ قرآن کی اس لفظ کا ترجمہ غلط کیا ہو. اللہ کے ہاں جزا ہے. جی. اب جزا کیا ہے؟ جزا یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اچھا یا برا، اس کے اندر اس کا اچھا یا برا نتیجہ چھپا ہوتا ہے، نظر نہیں آتا. مثال کے طور پہ پانی ہم پیتے ہیں، پانی کے اوپر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ مجھے پیو گے تو تمہارا یہ تمہاری وہ جو ڈی ہائیڈریشن ہے وہ اس کی کمی پوری ہو جائے گی، تم ہائیڈریٹڈ ہو جاؤ گے، تمہاری پیاس بجھ جائے گی. اس کے اندر ہے وہ پانی پینے کا جو نتیجہ ہے اس کے اندر ہے، باہر اس کے اوپر کوئی نہیں لکھا ہوا. تو ہمیں پتا ہے کہ یہ پانی ہے، یہ فائدہ دیتا ہے، ہم پیتے ہیں تو ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، ہمارے جسم کو وہ ایک تر و تازگی مل جاتی ہے، پودوں کو دیتے ہیں تو پودے سرسبز ہو جاتے ہیں. اسی طرح زہر ہے. زہر کے اوپر بھی اگر کوئی کسی کو آپ نہ بتائیں، دوائی کے طور پہ کسی کو کھلا دیں دھوکہ کے ساتھ، تو وہ کھا جائے گا، لیکن اس کے اندر جو چھپا ہوا نتیجہ ہے وہ تو پھر ظاہر ہوگا. اس کی اندڑیاں کٹیں گی، اس کی ڈیتھ واقع ہو جائے گی، تو اس کے اندر اس کا نتیجہ ہے. تو جزا ہوتی ہے کسی بھی عمل کے اندر، کسی بھی اچھے یا برے عمل کے اندر اچھا یا برا نتیجہ چھپا ہوا ہونا جو بظاہر نظر نہیں آتا. جی. تو یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے اندر، تو وہ مل کر رہتا ہے. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں، آپ نے کوئی شخص ہے، اس نے زہر پھانک لی ہے، اب نہ تو اس کو مارنے کے لیے کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ کوئی پھانسی گھاٹ آپ کو چاہیے، نہ کوئی عدالت چاہیے. اس کا یہ جو برا ایکشن ہے وہ اس کو خود ہی ہلاک کر دے گا. اس نے کام ہی ایسا غلط کیا ہے جو موت کو اس نے خود ہی دعوت دی، یعنی خود ہی اس نے اپنے ہاتھوں سے موت لی تو اس کو موت مل گئی. وہ اس کے اندر نتیجہ ہے. تو اللہ کے ہاں جزا ہے. جزا آپ جو بھی کام کرتے اس کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے. جو ہی آپ وہ عمل کریں گے اس کی جزا ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک. یعنی ہر جو شخص جو بھی عمل کر رہا ہے اس سے یہ جان لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ اس کے عمل میں چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا ہے، اور اس کے لیے اللہ کو نہ کسی پولیس کی ضرورت ہے، نہ کسی عدالت کی ضرورت ہے، نہ کسی وہ چولہے والی آگ جلا کر اس آگ کے اندر اسے پھینکنے کی ضرورت ہے، نہ قبر کے اندر اس کو کسی عذاب دینے کی ضرورت ہے. نیور. اور جہاں پر بھی اس کی بات ہوتی ہے انسان کی، وہاں پر وہ انسان کے جسم کی بات نہیں کرتا، نفس کی بات کرتا ہے جس نے یہ سارے فیصلے کرائے. میرا نفس جو مجھ کو بلوا رہا ہے، میری زبان بول رہی ہے، حرکت کر رہی ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میرے ہاتھ، یہ کون کروا رہا ہے؟ جو میں سوچ رہا ہوں اس کے مطابق کام کر رہا ہوں اپنے جسمانی اعضاء سے کام لے کر، تو یہ جو کروانے والی قوت ہے وہ نفس. جہاں پر بھی جزا کی بات ہوئی ہے اس کو اللہ نے اٹیچ کیا ہے انسانی نفس کے ساتھ، جس نے جسم کا اپنے جسم سے ہی سارے کام کروائے ہیں. تو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو یہ قبر والا عذاب بھی آپ کو جو انہوں نے بنایا اپنی طرف سے تو وہ بھی جھوٹ ثابت ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یعنی یہ وہ کہتا ہے نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ. یہ جو افئدہ ہے نا، جس کو جو سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے، جو پلان کرتی ہے، یہ جو نفس ہے وہ جو صلاحیت کہتا ہے ہم تو وہ جلے گی جس نے یہ جسم سے کام کروایا ہے. وہ تو ہاتھ پاؤں کے جلنے کی بات ہی نہیں کر رہا.
تو یہ اس طرح آپ دیکھیں قرآن کریم یہ ہے اللہ کا کلام، یہ بالکل وہ بات کرتا ہے جو حقائق، جو سائنٹیفک ہوتی ہے، بالکل ریئلسٹک ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی ایلوژن نہیں ہوتا، کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہوتی، صاف اور واضح بات کرتا ہے، نفس نے کرایا ہے، نفس ذمہ دار ہے، دیٹس آل۔ یعنی اس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہر انسان جو ہے وہ خود اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے، اللہ کی جانب سے اس ڈیفینیٹ پر کوئی ظلم نہیں کیا جا رہا، وہ نہیں، اپنے اوپر خود ظلم کر رہا ہے۔ لیکن ڈیفینیٹ سر ایک بالکل۔ سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ شفاعت کے متعلق بھی آپ نے کلیئر بتا دیا کہ شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، لیکن اس سے یہ تو ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو انسان بھی عمل کر رہا ہو، اسی لیے قرآن میں بار بار سوچنے اور سمجھنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ وہ جو عمل کرے اس کے نتیجے کو ذہن میں رکھے۔ ایک سوال اور ہے سر، تو پھر جو قرآن میں آزمائش کا ورڈ آیا ہوا ہے، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور ضرور ہم آپ کو آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ جان اور مال اور پھلوں کے نقصان سے، اور صبر کرنے والوں کو آپ جو ہے خوشخبری سنا دیں، تو پھر یہ آزمانا کیا ہے؟ اچھا، اصل میں ایک تو میں اپنے ویڈیوز میں بار بار یہ رپیٹ کرتا ہوں کہ جہاں پر اللہ ہے وہاں پر میں واضح کرتا ہوں کہ ایکچولی قرآن کریم انداز اسلوب تو اس کا یہی ہے کہ ہم نے کشتی بنائی، یا یہ ہم جسے چاہتے ہیں، ہاں ایک ورڈ ہوتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں، جی ایک جی، چاہنے میں والے اسی کی لفظ۔ وضاحت کر رہا ہوں، تو جی میں اسی کی وضاحت، وہی کہتا ہے کہ ہم نے کشتی بنائی، اب اللہ نے تو نہیں کشتی آ کے زمین پہ وہ کیل ہتھوڑے اور لکڑی لے کے بیٹھا ہوا تھا کشتی بنا رہا تھا، یہ جی قرآن کا انداز ہے۔ جی جیسے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی تو وہ بیعت کرنے والوں کے متعلق اللہ نے کہا کہ وہ جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خبر آئی حدیبیہ کے مقام پہ کہ وہ قتل کر دیے گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، تو قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے بیعت لے رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا۔ اب مجھے بتائیں اللہ کا ہاتھ ہے؟ وہ تو کہہ رہا ہے کہ لیسا کمثلی شیء، کوئی چیز بھی اس کو آپ اللہ سے تشبیہ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے؟ تو وہی کہہ رہا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اب آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے پھر اللہ کا ہاتھ تھا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ عرش سے نیچے آیا اور ان کے ہاتھوں کے اوپر، یاد یہ قوت کی علامت ہے، استعارہ ہے، یہ میٹافور ہے، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو اس کے لیے تمہیں اللہ کی تائید مل رہی ہے، اللہ کے قانون کی قوت تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی تائید تمہارے ساتھ ہے، یہ ہے اس کے معنی۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے واقعی اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، تو یہ الفاظ سمجھنے پڑیں گے۔ تو اب آپ ذرا دوبارہ وہ اپنا سوال رپیٹ کریں جو آپ کہہ رہے تھے۔ ہاں تو وہ سر کون میں سا یہ تھا؟ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پھر آزمائش کیا ہے، ہاں، آزمانا کیا ہے؟ آزمائش وہ کہتا ہے ہم آزماتے ہیں، جی ہم آزماتے ہیں سے مراد ہے کہ ہمارے قانون کی روح سے تم آزماؤ اپنے آپ کو کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ دین کو اچھا قائم کرنا آسان نہیں ہے، اس کے جی لیے وہ کہتا ہے کہ ٹکراؤ ہوگا حق اور باطل کا، تو تم دیکھو کہ اس کے اندر تو تمہیں اپنا مال بھی دینا پڑے گا اور ضرورت پڑے گی تو جان بھی دینی پڑے گی، تو جی تم اپنے آپ کو آزما کر چیک کر لو، اپنا ٹیسٹ کر لو کہ تم نے یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، تم نے جی اتنی قوت حاصل کر لی ہے کہ تم کفر کا مقابلہ کر سکو اور اللہ کے دین کو غالب کر سکو اور جی اپنے لیے فلاحی نظام بنا سکو، جی کیونکہ وہ تو نہیں بنانے دیں گے۔ قرآن کا نظام کسی بھی مسلم کنٹری میں نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو مفاد پرستی کے نظام ہیں انسانوں نے مذہب کے بنائے ہوئے، سیاسی مذہبی دونوں نظام اور معاشی بھی تینوں نظام آ جاتے ہیں، سیاسی معاشی مذہبی تینوں نظام انسانوں نے اپنی مفاد پرستی کے بنائے ہوئے ہیں، تو وہ کیسے یہ اس نظام کو آنے دیں جو پوری دنیا کا فائدہ سوچ رہا ہے؟ وہ تو اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں، قرآن کا نظام جو ہے پوری دنیا کا فائدہ سوچتا ہے، تو وہ اس یونیورسل نظام کو آنے نہیں دیتے، ان کی مفاد پرستی اڑے آتی ہے، تو یہ جی وجہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ بات کو سمجھیں گے تو پھر بات پتہ چلے گا کہ قرآن کریم یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم آزمائے،
کہ تم ہمارے قانون کی روح سے تم اپنے آپ کو آزماؤ، چیک کرو کہ تم نے کتنی صلاحیت حاصل کر لی ہے. وہ نہ ہو کہ میدان جنگ میں تم کھڑے ہو، جب تمہارا ٹکراؤ ہو تو تمہیں شکست ہو جائے. تم پہلے تیاری کرو، اپنا چیک کرو. جیسے امتحان ہوتا ہے نا، تو اس میں مڈ ٹرم امتحان ہوتے ہیں. تو مڈ ٹرم امتحان کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں ادارہ چیک کرتا ہے کہ جو سالانہ امتحان ہونے ہیں تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کی کتنی تیاری ہے، وہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو یہ چیز ہوتی ہے. اچھا اچھا سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی بھی انسان بحیثیت انسان ہم اپنے اعمال کے اچھے اور برے نتائج سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو بغیر سوچے سمجھے عمل کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی عمل ہو، خواہ وہ سیاسی ہو، خواہ وہ معاشی ہو. ہمارے اپنے مفادات ہیں، ہماری اپنی خواہشات ہیں، ان کے مطابق ہم عمل کیے جاتے ہیں، سوچتے نہیں ہیں. تو پھر اب ان کے نتائج سے ہم کیسے بھگتیں گے؟ اس لیے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمیں نتائج ملنے شروع ہوتے ہیں ہمارے اعمال کے، تو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اللہ جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. کوئی فرد یہ نہیں کہے گا کہ مکافات عمل ہے، میں نے کوئی ٹائم میں ایسا برا کام کیا تھا جس کا نتیجہ میں بھگت رہا ہوں. تو اسے تو آزمائش پہ ڈال دیا جاتا ہے، اور ہر فرد کہتا ہے کہ میں نیک بندہ ہوں. اللہ ہمیشہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے. تو یہ پھر ہم ان کے نتائج سے اعمال کی کیسے ان کو سمجھیں گے اور ان سے کیسے بچیں گے؟ جی، اس میں بچنا تو ہے، وہ تقویٰ قرآن نے بتایا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز سمجھ لیں. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش ہے، جی جی یہ مذہب کا بہت بڑا دھوکہ ہے انسانوں کو دیا گیا، تاکہ یہ انسان اگر کو آنکھ کھولے، کچھ سوچنے لگے، تو اس کو پھر یہ اس کی آنکھیں بند کرا دیتے ہیں، اس کی عقل و فکر کے اوپر تالے ڈال دیتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ سوچنے لگ جائیں گے تو پھر یہ ان کی تقلید تو نہیں کریں گے. تو وہ تو ان کو اپنا متی رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے تو پھر جس کی جتنی زیادہ عقل و فکر کے اوپر تالا لگا ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ متی ہوگا، تقلید کرے گا، ان کے مذہب میں چلتا چلا جائے گا. تو اس لیے وہ پھر ایک چیز ان کو دھوکے میں ڈالتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مشکل آتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سوچیں کہ ہمارا کوئی غلط عمل ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پریشانی اور مصیبت آ رہی ہے، وہ ان کو ایک تھپکی دیتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ اللہ کے پیاروں کی آزمائش. جی اسی اگر صرف اسی عقیدے کو دیکھ لیں تو اسی عقیدے کی روح سے مسلم قوم کا اتنا بڑا نقصان ہو چکا ہے جس کو ہم یہاں پر بیٹھ کے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنا بڑا نقصان کر لیا اس پوری مسلم قوم نے. قوم تو خیر یہ رہی نہیں، یہ تو لوگوں کا ایک مختلف ریوڑ بن چکے ہیں. تو یہ تو اس طرح سے ہے، ہانک کر لے کے جا رہے ہیں ان کے جو ریلیجس پریسٹ ہے، تو ان کے تو کوئی عقل و فکر ان کے ہاں نہیں ہے. تو دیکھیں یہ بالکل غلط ہے کہ اللہ آزماتا ہے. وہ تو غیب جانتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ تو شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کو سب پتہ ہے. تو والاول والآخر والظاہر والباطن، یہ تو اس آیت کا صریحاً انکار ہے، یہ تو صریحاً انکار ہے. تو یہ غلط کہہ رہے ہیں کہ اللہ آزماتا ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ عالم الغیب ہے، علام الغیوب ہے. تو اس کے پاس تو یہ پاسٹ ٹینس جو ہوتا ہے یا پریزنٹ یا فیوچر، یہ ہمارے سمجھنے کے لیے ہے. اللہ کے لیے کوئی پاسٹ نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں ہے، کوئی اس کے لیے تو سارا زمانہ ہی ایک جیسا ہے. تو اس کو تو ہر چیز کا علم ہے. تو یہ کہنا کہ اللہ آزماتا ہے تو یہ بڑا غلط یہ عقیدہ ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ کفر تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے. پرانی آیات، بہت ساری پرانی آیات ہیں، ان کا انکار لازم آ جاتا ہے اگر یہ عقیدہ رکھیں. اب دوسرا اس کے ساتھ جو آپ پوچھ رہے تھے وہ کیا چیز تھی؟ سر میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ انسان پھر اپنے اعمال کے اچھے اور برے نتائج سے کیسے بچ سکتا ہے؟ تقویٰ. تقویٰ کے اندر ڈبل ایکشن ہوتا ہے. تقویٰ کے اندر ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اس کام کے متعلق اللہ کا قانون کیا ہے، اس کو پہلے سمجھنا ہے. پھر جب یہ سمجھ آ گیا نا کہ یہ قانون ہے، تو پھر اس قانون کے
तहत वो काम करना, तो ये तकवा होता है, ताकि किसी भी गलत अमल में इंसान ना पड़ जाए और कोई भी तबाही जो है उससे वो अपने आप को बचा सके। किसी गलत अमल के करने से तबाही आएगी ना, जब आप हर काम को अल्लाह के कानून के मुताबिक करेंगे तो उससे आप गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे, गलत काम नहीं करेंगे, आप तबाही से बच जाएंगे। तो तबाही से बचने का एक ही तरीका है, वो है किताबुल्लाह को अडॉप्ट करना, एब्सोल्युटली बुक ऑफ अल्लाह को, इससे साथ कोई और रिलीजियस बुक को ना मिलाना, वरना वो शिर्क हो जाएगा, फिर तहफ्फुज़ नहीं होगा, फिर क्या आगे तबाही होगी। तो एब्सोल्यूट बुक ऑफ अल्लाह को अडॉप्ट करना और उसके मुताबिक अपनी जिंदगी की जितने भी उमूर हैं वो सरअंजाम देना, इससे इंसान तबाही से बच सकता है और कोई शॉर्टकट नहीं है। यानी तकलीद से भी बच जाए इंसान और सिर्फ रहनुमाई ले अल्लाह की किताब से, और जो गौर और फिक्र पर ताले पड़े हुए हैं अकीदत मंदी की वजह से उन तालों को भी खोल ले, उनको भी खोल के और सोच समझ के जब इंसान कदम उठाएगा तो फिर वो उसका रास्ता जो है वो तकवा की जानिब जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा जामे ये इस्तिलाह है कुरान करीम की, तकवा। सर अगर आप कुछ मजीद कहना चाहें तो। बस मेरा तो एक ही मैसेज है कि सुम्मा ततफक्करू, सोचा करिए। कुरान करीम का बहुत साइंटिफिक असूल है, हर वीडियो में हम ये कहते हैं सुम्मा ततफक्करू। तो ये कहना कि वो कह रहा है, ये कह रहा है, फलां कह रहा है, बिल्कुल नहीं, छोड़ दी इस चीज को। ये कुरान करीम बड़ी जामे, बड़ी कम्प्रीहेंसिव बुक है, इसको अडॉप्ट करें, समझें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। ये एक किताब कितनी है, छोटी सी किताब है, जिंदगी होगी, ये जाने नहीं देते कहीं किसी और। ये इतनी जामे किताब है कि इससे फुर्सत ही नहीं मिलती किसी और जगह जाने की। और मुझसे कई लोग पूछते हैं कि आप कौन सा मुताला करते हैं, तो मेरे पास तो सिर्फ कुरान है, कुरान के अलावा कोई किताब नहीं है और मुझे कभी जरूरत भी नहीं पड़ी। तो ये चीज है, तो ये सुम्मा ततफक्करू जो है ये मेरा मैसेज है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और अगले प्रोग्राम के साथ फिर आपके साथ हाजिर हो जाएंगे सर, एक नए टॉपिक और नए मौजू के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।